بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول معه هو مذکور بعد الواو۔ مفعول معه وہ اسم ہے جو مذکور ہو واو کے بعد، لمصاحبت معمول فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے، لفظاً او معناً، خواہ وہ فعل لفظی ہو یا معنوی ہو۔ فإن كان الفعل لفظاً، پس اگر فعل لفظی ہو، وجاز العطف اور عطف جائز ہو، فالوجہان تو دو وجہیں جائز ہیں، جیسے جئت انا وزید وزیداً آیا میں زید سمیت، وإلا تعین النصب ورنہ نصب متعین ہوگا، مثل جیسے جئت وزیداً آیا میں زید کے ساتھ، وإن كان معناً اور اگر فعل معنوی ہو، وجاز العطف اور عطف جائز ہو، تعین العطف تو عطف متعین ہوگا، جیسے ما لزید وعمر کیا کرتے ہیں زید اور عمر، وإلا تعین النصب ورنہ نصب متعین ہوگا، جیسے ما لک وزیداً کیا کرتے ہو تم اور زید، وما شانک وعمراً اور کیا حال ہے تمہارا اور عمر کا کیا کرتے ہو تم اور عمر، لأن المعنی ما تصنع اس لیے کہ معنی ہے تم کیا کرتے ہو۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد مذکور ہو فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے، خواہ وہ معمول فاعل ہو یا مفعول ہو، اور خواہ وہ فعل لفظی ہو یا معنوی ہو۔ فعل کا معمول فاعل ہو، جیسے استوى الماء والخشبة برابر ہو گئے پانی لکڑی کے ساتھ، استوى الماء والخشبة برابر ہو گیا پانی لکڑی کے ساتھ، یہاں پر الماء استوا کا فاعل ہے، اور والخشبہ اس کے بعد واو کے بعد جو الخشبہ ہے یہ مفعول معہ ہے۔ اور فعل کا معمول مفعول ہو، اس کی مثال جیسے کفاک وزیداً درہم کافی ہے تم کو زید سمیت ایک درہم، تو یہاں پر کاف ضمیر فعل کا معمول ہے اور وہ مفعول ہے۔ تو مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد مذکور ہو فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے، خواہ وہ معمول فاعل ہو یا مفعول ہو، اور خواہ وہ فعل لفظی ہو یا معنوی ہو۔ فعل کا معمول فاعل ہو، جیسے استوى الماء والخشبة برابر ہو گیا پانی لکڑی کے ساتھ، تو یہاں پر الماء فاعل ہے، استوا کا معمول ہے، اور والخشبة میں جو واو کے بعد الخشبہ ہے یہ مفعول معہ ہے۔ مفعول فعل کا معمول مفعول ہو، اس کی مثال کفاک وزیداً درہم کافی ہے تجھ کو زید سمیت ایک درہم، یعنی تجھ کو اور زید کو کافی ہے ایک درہم، تو یہاں پر کفاک میں کاف ضمیر کفا فعل کا معمول ہے اور وہ مفعول ہے۔ فإن كان الفعل لفظاً فعل مفعول معہ کا فعل لفظی ہوگا یا معنوی، بہرحال واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہوگا یا نہیں، تو یہاں پر کل 4 صورتیں ہیں۔ مفعول معہ کا فعل ناصب لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا، بہرحال واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہاں پر کل 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فعل لفظی ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہو، جیسے جئت انا وزید یا وزیداً، اس میں جئت فعل ناصب لفظی ہے اور واو کے ما بعد زید کا ما قبل یعنی تو ضمیر پر عطف جائز ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل انا کے ساتھ اس کی تاکید لائی گئی ہے، لہذا زید پر 2 وجہیں جائز ہیں، رفع تو ضمیر پر عطف کی وجہ سے اور نصب مفعول معہ ہونے کی وجہ سے۔ جئت انا وزیداً، اس میں جئت فعل ناصب لفظی ہے اور واو کے ما بعد زید کا تو ضمیر پر عطف جائز ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل انا کے ساتھ اس کی تاکید لائی گئی ہے، لہذا زید پر رفع بھی جائز ہے تو ضمیر پر عطف کی وجہ سے، اور اس پر نصب بھی جائز ہے مفعول معہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مفعول معہ کا فعل لفظی ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز نہ ہو، تو پھر عطف ہی متعین ہوگا، نصب جائز نہیں ہوگا، جیسے جئت وزیداً، اس میں جئت فعل ناصب لفظی ہے اور زیداً کا عطف تو ضمیر پر جائز نہیں ہے، تو اس لیے کہ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید نہیں لائی گئی، لہذا زیداً پر نصب متعین ہوگا اور اس پر رفع عطف کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فعل ناصب لفظی ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز نہ ہو، تو اس صورت میں نصب ہی متعین ہوگا،
اور عطف جائز نہیں ہوگا۔ جیسے جئت و زیدن، اس میں جئت فعل ناصب لفظی ہے اور زید کا تو ضمیر پر عطف جائز نہیں ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید نہیں لائی گئی ہے، لہذا زیدن پر نصب متعین ہے، اس پر رفع تو ضمیر پر عطف کرتے ہوئے جائز نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فعل مانوی ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہو تو پھر عطف متعین ہوگا، نصب جائز نہیں ہوگا۔ جیسے ما لزید و عمر، اس میں فعل مانوی ہے اور امر کا زید پر عطف جائز ہے، لہذا عطف ہی متعین ہوگا، اس پر جر پڑیں گے، امرن پر نصب نہیں پڑھ سکتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فعل مانوی ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہو تو عطف ہی متعین ہوگا، نصب جائز نہیں ہوگا۔ جیسے ما لزید و عمر، اس میں فعل مانوی ہے اور امرن کا زید پر عطف جائز ہے، لہذا جر ہی متعین ہے امر پر، اور اس پر امر پر نصب پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ فعل ناصب مانوی ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہو تو پھر نصب ہی متعین ہوگا، عطف جائز نہیں ہوگا۔ جیسے ما لک و زیدن و ما شانک و عمرن، اس میں زید اور امر کا عطف کاف ضمیر پر جائز نہیں ہے، فعل مانوی ہے اور تو یہاں پر نصب ہی متعین ہے زید اور امر پر، اور عطف کرتے ہوئے عطف اس پر جائز نہیں ہے، زید کا اور امر کا کاف ضمیر پر عطف جائز نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ فعل مانوی ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز نہ ہو تو نصب ہی متعین ہوگا۔ جیسے ما لک و زیدن و ما شانک و عمرن، اس میں فعل مانوی ہے اور زید اور امر کا ما قبل کاف ضمیر پر عطف جائز نہیں ہے تو زید اور امر پر نصب ہی متعین ہوگا۔ باقی ان صورتوں میں فعل مانوی اس طرح ہے کہ ما لزید و عمرن کا معنی ہے ما یصنع زید و عمر، اور ما لک و زیدن و ما شانک و عمرن کا معنی ہے ما تصنع و زیدن ما تصنع و عمرن۔ باقی ان صورتوں میں فعل مانوی اس طرح ہے کہ ما لزید و عمرن کا معنی ہے ما یصنع زید و عمر، اور ما لک و زیدن و ما شانک و عمرن کا معنی ہے ما یصنع و زیدن ما تصنع و زیدن اور ما تصنع و عمرن، تم اور زید کیا کرتے ہو، تم اور عمر کیا کرتے ہو۔